الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور کس طریقے پر گزارنا ہے، یہ سب کچھ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ہر چیز کی نشاندہی کرتی ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے اوپر جو اولاد کے حقوق ہیں ان کو بیان کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک بنیادی حق کیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ یہ نہیں ہو کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ بے انصافی کے ساتھ پیش آئیں، اپنی اولادوں کے درمیان عدل سے رہیں، عدل سے کام کریں ہر چیز کے اندر۔ یہ نہیں کہ بڑے بیٹے کے ساتھ ڈیفرنٹ معاملہ ہے، چھوٹے کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے، بیٹی کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے، اور اگر آپ نے 2 شادیاں کی ہیں تو ایک بیوی کے بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ معاملہ ہے، دوسری بیوی کے بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ کی ستیلی اولاد ہے، یعنی آپ نے ایسی عورت سے شادی کی جس سے پہلے سے اگر اولاد ہے تو اس کے ساتھ ستولوں جیسا سلوک ہے، تو اسلام ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ انصاف کریں۔ ناظرین، عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اولادوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، خاص طور پر لڑکیوں کے ساتھ۔ کس حوالے سے؟ جائیداد کے حوالے سے۔ اور یہ میں آپ حضرات کے سامنے بار بار اس بات کو اس لیے پیش کرتا ہوں، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے درمیان انصاف سے معاملات کو کریں، اپنی دولت کو، اپنی جائیداد کو انصاف کے ساتھ تقسیم کریں۔ میں آپ حضرات کے سامنے احادیث بھی پیش کروں گا، لیکن ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جی گھر شادی کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور مرد جو ہے وہ کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، اس نے 1 گھر بنایا، 2 گھر بنا لیے، 3 گھر بنا لیے، کچھ کاروبار کھڑا کر لیا اور بینک بیلنس جمع کر لیا، اور اس دوران وہ شخص، اس کی عمر بڑھتی گئی اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اس نے اپنے بچوں کی شادی کر دی، اپنے بیٹوں کی شادی کر دی، بیٹیوں کی شادی کر دی۔ اب عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ لوگ ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی شادیوں کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں، اور سب کچھ پلان کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان اس وقت 2 چیزوں کی پلاننگ نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنا بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، یعنی ہم بوڑھے ہو رہے ہیں تو بڑھاپے کو ہم نے کس طرح سے ہم گزاریں گے۔ ہم نے اپنا بڑھاپا پلان نہیں کیا ہوتا، ہم نے اپنی جوانی پلان کی ہوتی ہے، اپنی ہر چیز پلان کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنا بڑھاپا پلان نہیں کیا ہوتا۔ ہم میں سے 90% لوگ جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑھاپا بستروں پہ، گھروں پہ، ٹی وی کے سامنے، اور جو ہے لائبریریوں میں، اور یعنی تنہائیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور بڑھاپے کو جو زندگی کا ایک اہم موڑ ہوتا ہے، ایک اہم ٹائم ہوتا ہے، ایک بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے، قیمتی وقت ہوتا ہے، اس کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے اپنے بڑھاپے کو پلان نہیں کیا ہوتا، کیونکہ آج میرا موضوع بڑھاپا نہیں ہے اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ دوسرا، ہم نے یعنی کیونکہ ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں زندگی کی بات کروں گا، موت کی بات، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تو پلاننگ ہم پوری زندگی نہیں کرتے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی جو ہے ہر چیز کی پلاننگ کی ہے، زندگی کی ہے، مرنے کے بعد کی نہیں کی، کہ بھئی مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے
جو ہمیشہ ہمیشہ ہم نے کہاں رہنا ہے اس کی پلاننگ نہیں. دنیا کے اندر پلاننگ ہے کہ جی کہاں گھر بنانا ہے, کتنا بڑا بنانا ہے, ایکسٹینشن کیسے کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا ساری پلاننگ ہے, لیکن مرنے کے بعد کی نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب مرنے کے بعد کی زندگی کی پلاننگ کی بات آئے گی تو اس وقت اس کا تذکرہ ہوگا. دوسرا ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے جو پلان نہیں کیا ہوا وہ یہ کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے یہ جو جائیداد ہے, یہ جو 2-4 پراپرٹیاں ہیں, بینک بیلنس ہے اور یہ جو کاروبار ہے, اس کا کیا بنے گا, اس کی تقسیم کیسے ہوگی اور کس طرح سے, یعنی کیا میرے مرنے کے بعد یہ جو میری جائیداد ہے, میرا گھر ہے, میرا بینک بیلنس ہے, میرا کاروبار ہے, اس کے اوپر کوئی قابض تو نہیں ہو جائے گا, کیا اس کے اوپر اس بیٹے کا قبضہ تو نہیں ہو جائے گا جو کاروبار میں شریک ہے, یا اس شخص کا تو جو بڑا بیٹا ہے کہیں وہ تو قابض نہیں ہو جائے گا, یا بھائی سارے مل کے تو قابض نہیں ہو جائیں گے جائیداد پہ اور بہنوں کو بے دخل کر دیں گے, کیا سارا جو ہے کنبہ مل کر میری جو بیوی ہے جو کہ بیوہ ہو جاتی ہے انتقال کے بعد, کیا اس کو اس کا حق ملے گا, کیا وہ عزت سے جیے گی, کیا اس کا بڑھاپا عزت کے ساتھ گزرے گا, وہ کیا بڑھاپے میں کہیں رل تو نہیں جائے گی, کہیں اولادیں اس کو کمزور سمجھ کر اور جو ہے اس کے ساتھ یعنی اس کو ابیوز تو نہیں کریں گی. یہ ساری چیزیں ہم پلان نہیں کرتے. آپ کسی بھی شخص سے آپ پوچھ لیں جو بڑی عمر کا آدمی ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تم نے اس بات کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اس جائیداد کا, گھر بار کا, پراپرٹی کا, بینک بیلنس کا کیا ہوگا, وہ تو ایک دم شوق ہو جائے گا اور وہ سم ٹائم غصہ ہو جائے گا. میرے ایک دوست بزرگ ہیں, دوستی جیسا تعلق ہے ان سے, تو 80+ ہو گئے, بڑے خوشی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے زندگی میں یہ کیا اور جو ہے وہ دیکھو یہ وہ. تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا, میں نے کہا حضرت آپ نے کیا اپنی وصیت بنا لی ہے, کیا آپ نے اس بات کی پلاننگ کر لی ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں جائیدادیں, یہ باغات فلانا ڈھمکا, ان سب چیزوں کا آپ نے پلان کر لیا کہ بھئی کس طرح سے ہوگا, کیا اپنے اپنے بچوں کو بٹھا کے اس طرح سے کوئی اس کی پلاننگ کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم کیا بات کرتے ہو, ابھی تو میں صحت مند ہوں, مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں یہ حقیقت ہے, ہم سب اس حقیقت سے منہ چرا رہے ہوتے ہیں, منہ موڑ رہے ہوتے ہیں, حقیقت سے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ یعنی ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا, حالانکہ موت تو کوئی پوچھ کے تو نہیں آتی نا, جب موت نے تو آنا ہے, اس نے کوئی پوچھ کے تو نہیں آنا. لیکن کیا ہے کہ ہم اتنی بڑی حقیقت جو موت ہے, ہم اس سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, پردہ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں. ہماری مثال اس کبوتر کی سی ہے کہ جب بلی اس کے اوپر حملہ کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے بجائے اپنے منہ کو مٹی کے اندر دبا دیتا ہے, گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو بلی کو میں بھی نظر نہیں آ رہا. تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے موت ہمیں نظر نہیں آ رہی تو موت کو بھی ہم نظر نہیں آ رہے. تو عام طور پر ہمارے جو ایشینز ہیں, خاص طور پہ مسلمان, ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے زندگی کے اندر اپنی جائیداد, اپنی مال دولت کی پلاننگ نہیں کرتے. دیکھیں ناظرین, میں آپ کے سامنے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات میرا مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, اور یعنی جو مسائل کے ساتھ وابستہ ہیں. آج آپ دارالافتاء میں جا کے بیٹھیں, جب آپ دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں جہاں پر لوگ آ کر مسائل پوچھتے ہیں تو صرف 2 قسم کے مسائل آتے ہیں زیادہ تر. اگر دن میں 100 مسئلے لوگ پوچھتے ہیں تو ان 100 مسئلوں میں سے 98 مسائل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, طلاق کے ہوتے ہیں یا جائیداد کی وراثت کی تقسیم کے یا وراثت کے جھگڑوں کے. یہ 2 مسائل ہیں اور پورا اسلام ہمارے ان 2 مسئلوں میں ہی آ کے لوگوں نے پھنسا لیا ہے. ایک طرف اگر بیوی جا رہی ہو اور عورت چھوٹ رہی ہو تو اس کا غم ہوتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کو بچا لیں, اس کو اور تنگ کریں, اور پہلے تو غصے میں آتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, مارتے ہیں, بے حرمتیاں کرتے ہیں, طلاقیں دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں نہیں جی کوئی راستہ نکالیں کہ بیوی نہ چھوٹے. اور بھائی پہلے ہی تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرو, کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم طلاقیں اس طرح سے دو؟ پھر کہتے نہیں جی فلانے فقہ کے اندر تو یہ ہے, فلانا مسلک تو اس طرح کہتا ہے, آپ اس طرح کہتے ہیں. اچھا بھائی ماشاءاللہ, جیسے ساری زندگی تو آپ نے اسی مسلک کے مطابق گزاری تھی جو آج آپ کو مسلک نظر آ گیا. تو دوسرا مسئلہ کیا ہے, جائیداد کا. اور زیادہ تر والدین جو جائیدادیں چھوڑ کر جاتے ہیں اور جو زندگی کے اندر تقسیم نہیں کرتے, معاملات کو نہیں حل کر کے جاتے, ان کی اولادیں زیادہ تر, میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, اقلیت تو ہر اس میں ہوتی ہے آپشنل, یعنی تھوڑے لوگ تو اچھے تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اکثریت جو ہے وہ والدین کے انتقال کے بعد, والد کے انتقال کے بعد وہ جھگڑا کرتے ہیں, ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اور ان کی بیویاں جو ہے نفرتوں کو پیدا کرتی ہیں, اور گھروں کے اندر فساد کھڑا ہو جاتا ہے. وہ بہن بھائی جو ایک ساتھ
بیٹھ کر ایک پیالے میں ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، اور ایک پوری زندگی کا ایک وقت ساتھ گزارا ہوتا ہے، وہی بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، چھوٹے بڑوں کا، بڑے چھوٹوں کا، اور بہنوں کے حقوق کو کھا جاتے ہیں، ان کے حق کو غصب کر لیتے ہیں، اور ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں، ماؤں کو ٹارچر کرتے ہیں، ماؤں کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا، آپ یہ سارے قصوروار کی ذمہ دار آپ ہیں، آپ کی یہ مطلب عجیب سی صورتحال زیادہ تر ان فیملیوں میں کھڑی ہوتی ہے جہاں پر والدین مسئلے کو زندگی میں حل نہیں کرتے۔ دیکھیں، ہر شخص مال کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور مال کما رہا ہے، ٹھیک ہے کمائیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایسے حالات تو چھوڑ کر نہ جائیں کہ بعد میں اولادیں جو ہے اس مال کے لیے آپ کو بھی بھول جائیں اور آپ کو بھی برا بھلا کہیں، یعنی آپ کے بارے میں بھی جو ہے وہ غلط رائے قائم کریں۔ تو لہذا اسلام نے جو ہے اس طور پہ واضح طور پر رہنمائی کی ہے کہ دیکھو کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب ہو، جب تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ تو تم اپنے معاملات کو صحیح کرو، پوری کوشش یہ کرو کہ بھئی زندگی کے اندر معاملات ٹھیک ہو جائیں، ورنہ کیا ہوگا، کسی ایک کے ساتھ ظلم ہوگا، اور اگر ظلم ہوا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوئے تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کو اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ تو لہذا اس حوالے سے جو ہے پہلے میں حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ تھوڑی سی اور بات آپ کے سامنے آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یعنی امام بخاری نے بھی امام مسلم نے بھی، اور حدیث کیا ہے، النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اباہ اتی بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی ھذا غلاما فقال اکل ولدک نحلت، کہ تم جو ہے حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھے جو ہے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے جو ہے وہ کیا تم نے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا ہے اسی طرح سے، یعنی ان کو جو غلام دیا ہے اور ان کو جو حصہ دیا ہے تو کیا تم نے اوروں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا قال لا، ایسا نہیں کیا میں نے، یعنی میں اسی کو دیا ہے، اوروں کو نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا قال فرجعہ، کہ واپس جاؤ اور یہ کام مت کرو، یعنی تم نے ایک کو دے دیا ہے اور اوروں کو تم نہیں دے رہے، تو یہ کیا بات ہوئی، جاؤ واپس جاؤ اور انصاف سے کام لو، یعنی حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اور پھر فرمایا وفی روایت، ایک دوسری روایت میں انہ قال یسرک ان یکون الیک فی البر سواء، کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم انصاف سے کام لو، تم جو ہے وہ اپنے سب اولادوں کو تقسیم کرو تاکہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں، تمہارے ساتھ محبت کرنے میں، بھلائی کرنے میں برابر ہوں، یعنی صلہ رحمی میں ہو کہ اولادوں کو ہو کہ بھئی ہمارے باپ نے انصاف کیا ہے اور وہ سب آپ سے آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ سے محبت کریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل میں یہ چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد میری عزت کرے، میرا احترام کرے۔ تو انہوں نے کہا بالکل میں چاہتا ہوں۔ تو قال بلا، قال فلا اذا وفی روایت قال انہ قال آتانی انی عطیۃ فقالت عمرۃ بن رواحہ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی آتیت ابنی من عمرۃ بن رواحہ عطیۃ فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ، اشہدک یا رسول اللہ۔ تو حضرت جو ہے یہ نعمان جو ہے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا بن رواحہ، یعنی ان کو اپنے ان کی جو بیوی تھی انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ یہ جو غلام ہے یا جو جائیداد ہے یہ اس کو آپ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں، گواہ بنائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کے گواہ بنے، یعنی عمرہ بن رواحہ جو کہ نعمان کی جو والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی نعمان کو آپ جو دے رہے ہیں ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں۔ تو قال اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسی طرح ہی دیا ہے، بھئی جو تم اس کو دے کے تم میرے پاس آئے ہو کہ میں گواہ بن جاؤں، تو کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح دیا ہے؟ تو قال لا، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے سب کو تو نہیں دیا، ان کو دیا ہے۔ قال فاتقوا اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وعدلوا بین اولادکم،
اور اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو۔ قال فرجع فرد آتیتہ وفی روایت انہ قال لا اشہد علی جور، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم جو ہے وہ کیا کرو، اپنی اولادوں میں انصاف سے کام لو اور تم جو ہے واپس جاؤ۔ تو انہوں نے وہ ہبہ جو دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بے انصافی کے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا، یعنی یہ جو تم بے انصافی کا کام کر رہے ہو اس کے اندر جو ہے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ دیکھیں اس میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنی تمام اولادوں کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کرو، یعنی یہ نہ کرو کہ کسی ایک کو دے دیا کسی ایک کو نہیں دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں پک اینڈ چوز ہے کہ جو بچہ ماں باپ کی زیادہ قریب ہوتا ہے، ماں باپ کا زیادہ خیال رکھتا ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا ماں باپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے یا ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، تو ہمارے دلوں میں آتا ہے کہ بھئی اس کو زیادہ دے دو، اور جو دوسرا بچہ اگر دور رہتا ہے اور وہ اگر ماں باپ کے اتنے قریب نہیں ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو محروم کر دو، اس کو نہ دو۔ دیکھیں حدیث کی روح سے تو علماء میں، ائمہ کرام میں اس بات پر، اس حدیث کو لے کر بڑا آپس میں اختلاف ہوا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، اولاد کے درمیان انصاف ہی کرنی چاہیے جیسے کہ حدیث میں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کو تو دے دیں باقیوں کو نہ دیں، اور ایک کو چھوڑ دیں باقیوں کو دے دیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یعنی اس طرح سے کرنا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ یعنی حصول کیا ہے یہ کہ زندگی کے اندر آپ دے سکتے ہیں جس کو دینا چاہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو انصاف سے کام لو۔ تو یہ تو زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ جب زندہ ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں، بہت سارے معاملات کو آپ حل کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو جوائنٹ فیملی کے اندر جو کاروبار ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے، والد نے کاروبار شروع کیا، اب بچے بڑے ہوئے، بڑا بیٹا ہوا، بڑا بیٹا ساتھ کاروبار میں لگ گیا۔ اچھا اب جب پھر چھوٹا لگ گیا یا چھوٹا جاب کرنا شروع ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب معاملات جو ہے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو بڑا بیٹا کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی اس کاروبار میں والد کے ساتھ شریک تھا، تو لہذا یہ کاروبار جو ہے وہ میرا ہوا۔ اور عام طور پہ وہی بچہ جو کاروبار میں والد کے ساتھ شریک ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو میں تھا، میں نے اس کاروبار کو اتنا بڑھایا، میں نے اس کو چلایا، میں نے یہ کیا، حالانکہ وہ کاروبار اور اس کے اندر جو سرمایہ لگا ہوتا ہے وہ سب کچھ والد کا ہوتا ہے، اور وہ بیٹا جو ہے اس کے اندر کام کرتا ہے، وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے اور اس سے وہ جتنے بینیفٹ ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے، لیکن ایک وقت پہ وہ سارے کاروبار پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ حالانکہ شرعی طور پہ یہ بات جائز نہیں ہے، شرعی طور پہ اس لیے کہ جب کاروبار والد کا تھا اور اس کے اندر سرمایہ والد کا تھا اور سب کچھ والد کا تھا، تو اصولاً اس کاروبار کے اندر جو ہے اس کے نفع کے اندر، اس کی پورے ایسٹس کے اندر سارے شریک ہوں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بچے جو کاروبار میں شریک ہوتے ہیں وہ پورا قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے اور بھائیوں کو کچھ نہیں دیتے، چھوٹے بھائیوں کو کچھ نہیں دیتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے گھر میں فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی بڑا تو کاروبار کرتا تھا، اور وہ اس طرح سے کہتا ہے نہیں نہیں تمہارے باپ کو، میرے باپ کو کیا آتا تھا، کاروبار کو تو میں نے آگے بڑھایا، یہ تو چھوٹی سی دکان تھی، میں نے اس کو بڑھا کے یہ اتنی بڑی سپر مارکیٹ بنا دیا۔ تو لہذا ایک تو یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت کے اندر کاروبار کی قیمت تھی مثال کے طور پہ £500,000، اور اس وقت میں تقسیم نہیں کیا، اور جو ہے وہ اب بھائی اس کاروبار کو بھائیوں نے سنبھال لیا، اب جو ہے وہ تقسیم تو نہیں کیا، اب جب وہ کئی سال بعد 10 سال بعد وہ کاروبار £500,000 سے بڑھ کر جو ہے وہ £2,000,000 کا ہو گیا۔ اب جب £2,000,000 کا ہو گیا تو اب جب تقسیم کی باری آئی تو بہنوں کو اور وہ بھائی جو اس میں شریک نہیں تھے تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو 2 ملین کا تو ہم نے پہنچایا ہے، والد جب مرے تھے تو والد نے تو جو اس کو 5 لاکھ پاؤنڈ کا تھا £500,000 کا تھا، یہ تو 2 ملین پہ تو ہم لے کے گئے، تو لہذا یہ تو تمہارا جو حصہ اگر بنتا ہے تو وہ £500,000 میں بنتا ہے، یہ 2 ملین میں نہیں بنتا۔ اچھا اصول دیکھیں، اصول یہ ہے کہ وہ سرمایہ جو اصل تھا وہی اسی کی رولنگ ہوتی رہی، وہی چلتا رہا، وہی بڑھتا رہا، اور وہی جا کر جو ہے وہ 2 ملین پہ پہنچا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پورا کاروبار کی جو ورت ہوگی جس وقت تقسیم ہو رہا ہوگا اس وقت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ اس وقت کا کہ جی جس وقت والد کا انتقال ہوا تھا اس گھر کی قیمت جو تھی وہ جو ہے وہ 2 لاکھ پاؤنڈ تھی، اور 10 سال بعد جب تقسیم ہو رہا ہے اور اس کی قیمت جو ہے اب 1 ملین پاؤنڈ ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی وہ والد کا انتقال جب ہوا تھا اس وقت تو 2 لاکھ تھا۔
اور جو ہے وہ بڑا بھائی گھر میں رہ رہا ہے، اور جو بھائی گھر میں رہ رہا ہے وہ کیا کہتا ہے جی جس وقت اب والد محترم کا انتقال ہوا تھا اس وقت تو یہ 2 لاکھ کا تھا، تو لہذا اب 2 لاکھ کے حساب سے آپ اپنا حصہ لے لیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی تم 2 لاکھ، تم تو اسی پراپرٹی میں ہی رہے نا، اور تم نے اس پراپرٹی سے بینیفٹ بھی حاصل کیا، تم نے تو کہیں کرایہ بھی نہیں دیا، تم وہیں رہے، اور اس پراپرٹی کی ورتھ اب جو ہے 1 ملین ہو گئی ہے، تو جس وقت وہ تقسیم ہوگی تو وہ 1 ملین پاؤنڈ کے حساب سے تقسیم ہوگی، اور اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس موجودہ جو رائٹ ناؤ جو ویلیو ہے اس کے اوپر تقسیم ہوگی، نہ کہ یہ تھوڑی کہ جی والد کے انتقال کے وقت اس کی قیمت جو تھی وہ 3 لاکھ تھی۔ تو اب اس بات کو ہم سمجھ لیں، یہ اتنے نازک مسائل ہیں کہ گھروں کے اندر فساد کھڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بدتمیزیاں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے دشمنیاں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، اور ایک دوسرے کو مقدمات، ایک دوسرے کے اوپر مقدمات کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ذلیل کرنا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفرتیں پھیلتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہر شخص، میں بھی والد ہوں، آپ بھی والد ہیں، ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں محبت سے رہیں، ہماری اولادوں میں اتحاد ہو، ہماری اولادوں میں اتفاق ہو، لیکن ہم جو ہے فساد کا جو جڑ ہے، فساد کی جو جڑ ہے، لڑائی کی جو جڑ ہے، وہ ہم خود چھوڑ کر جاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور پیغام کیا دے رہے ہوتے ہیں، اور خواہش کیا رکھ رہے ہوتے ہیں؟ جی محبت سے رہیں۔ وہ بھائی محبت سے کیسے رہیں گے؟ آپ نے تو فساد کی جڑ چھوڑ دی ہوئی ہے، آپ نے تو معاملات کو سدھارا نہیں، آپ نے تو معاملات کو ٹھیک نہیں کیا۔ تو جب آپ نے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا تو آپ کے مرنے کے بعد یہ سارے معاملات خراب ہوں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ دیکھیں، اس گھر میں مسئلہ زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر ایک ایج ڈیفرنس ہو، جہاں پر بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی اور بہن جو ہے وہ چھوٹی عمر کے ہوں، اور ایک بڑے بھائی میں اور چھوٹے بچوں میں کئی سال کا وقفہ ہو یا گیپ ہو یا عمر میں فرق ہو، تو وہاں پر وہ بڑا بھائی کیا کرتا ہے کہ سب چیزوں کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہوتا ہے، اور وہ تو چھوٹوں پہ احسان جتلاتا ہے کہ جی میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا میں یہ جو آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر معاملات کو حل کریں۔ ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیۃ، دیکھو اپنی اولادوں کے درمیان کیا کرو؟ مساوات اور برابری کا معاملہ کرو اپنی اولادوں کے درمیان۔ یہ اس بات کو آپ، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی آپ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی اولادوں میں جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کرو، برابری کا معاملہ کرو، اور پھر فی العطیۃ یعنی ان کو دینے کے اندر جو بھی تم ان کو جو ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو۔ پھر آخر جو اگلی بات ہے اس کو آپ دیکھیں کتنی اہمیت والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا فَضَّلْتُ النِّسَاءَ، کہ اگر میں کسی کو فضیلت دیتا، کسی کو ترجیح دیتا دینے کے اندر، تو میں فضلت النساء، میں عورتوں کو ترجیح دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ میں اگر دینا، اگر یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر دیکھو زندگی کے اندر اگر تم اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو، اگر انصاف نہیں کرنا یعنی یہ کرنا ہے تو پھر لڑکیوں کو زیادہ دو۔ یہ آپ دیکھیں فضلت النساء، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں کو ترجیح دیتا، یعنی لڑکیوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو ترجیح دیتا۔ یعنی اب دیکھیں ہمارے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنی بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے دیکھو گرم ہاتھوں سے دو، گرم ہاتھوں سے۔ یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ گرم ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ جب زندگی ہے اور جب آپ دے سکتے ہیں دو، جب مرنے کے بعد تو پھر وہ جس کا جو ہتھے چڑھ گیا وہی کر لے گا۔ ٹھنڈے ہاتھوں سے تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، گرم ہاتھوں سے دو۔ تو حضور نے فرمایا فضلت النساء، یعنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو زندگی میں لڑکوں سے زیادہ دو اگر میرا بس چلتا۔ یعنی بس کا مطلب یہ حضور نے یہ ہمیں ہماری تعلیم کی، ہمیں تعلیم دی ہے، ہماری تربیت کی ہے کہ دیکھو بچیاں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے، اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوں گے۔ اب اگر آپ نے اس کی شادی کسی کے ساتھ کر دی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، اس کے نام پہ کچھ نہیں لگایا، جائیداد کچھ نہیں دی، اب وہ بیچاری وہ پوری زندگی جو ہے وہ شوہر کے رحم و کرم پہ ہوگی۔ اب شوہر جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک کرے، اگر اچھا انسان ہوگا، شریف ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، دیندار ہوگا، خیال کرنے والا ہوگا، وہ تو اس کا احترام بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا۔
لیکن اگر ایسی ہی ہوگا تو ساری زندگی تانے مارتا رہے گا، بیچاری عورت کمزور ہو گئی۔ تو اس لیے لہذا جہیز دینے سے بہتر ہے، شادیوں پہ لمبے لمبے خرچے کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ ان کو معاشی طور پر مستحکم کریں، ان کو جو ہے زندگی کے اندر ان کو جائیداد کا حصے دار بنائیں، اور تاکہ وہ ایک مضبوط اور مستحکم زندگی گزاریں، ان کی پرسنالٹی میں ذرا کانفیڈنس آئے کہ جب جائیداد ان کے نام پہ ہوگی تو پھر وہ جو میاں بھی جو ہے وہ گڑبڑ کرتے ہوئے ڈرے گا، وہ بھی اس کو ہی پتہ ہوگا کہ بھئی یہ تو معاشی طور پر مستحکم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔